یہ رنگ ماؤں سے چڑھتے ہیں، آج وہ مائیں کہاں سے لائیں؟ کہاں گئی ہیں وہ مائیں کہ جن کے سامنے مصطفیٰ کا قرآن کھلا ہوتا تھا؟ آج ٹچ موبائل ہے ہاتھ میں، ٹچ موبائل آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے، انڈیا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کافروں کے بنے ہوئے گانے سنے جا رہے ہیں، آج گھر گھر آگ لگی ہے، عورت نہ رہی، بے پردگی میں انتہا کو پہنچ گئے، سروں سے دوپٹے اتر چکے، آدھے ننگے جسم لے کر میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی 7-8 سال کی، درود و سلام پڑھنے میں زندگی گزارتی اس نے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، چھتوں پہ 2 ڈشیں لگی ہیں کہ دنیا کا کوئی بے غیرتی پہ مبنی چینل ایسا نہیں جو گھر میں دیکھا نہ جا سکے۔ گھر گھر آگ لگی ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ کبھی ہمارا درجہ رتبہ یہ تھا، حیدرآباد دکن میں ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے سوال کر دیا، مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیوں میں تم میں ایک حسین پیدا ہوا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کر دیا، پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، اس نے کہا مسلمانوں مجھے بتاؤ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جوان تو کوئی نہیں اٹھا، پیچھے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا، جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا۔ آواز دی، فرمایا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا نہیں آیا، سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی، حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا، نہ وہ باپ رہے نہ وہ ماں رہی، تو کہاں سے ایسی اولاد اور ایسی نسلیں پیدا؟ تو تاجدار کائنات کے میلاد کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ امام الانبیاء خود فرماتے ہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں آیا ہی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ہوں۔ جس نے تاجدار کائنات کا دین نہیں سیکھا اور میلاد منا رہا ہے، اس نے حضور کی بعثت کے مقصد کو بھلا دیا، کیونکہ امام الانبیاء آئے تھے دین سکھانے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ سیکھا ہے؟ یا تو بی اے بی ایڈ ہے، ایم ایس سی LLB ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ جسم ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے کہ جب مسح کرتے ہیں وضو میں تو گلے کا کرنا ہے یا گردن کا کرنا ہے، یہ بھی نہیں جانتے۔ گھروں میں بچیاں ہیں، تعلیم دیکھ تو BA پاس ہیں، استانیاں ہیں، MA پاس ہیں، مگر نہیں معلوم کہ شریعت کیا کہتی ہے، بنیادی مسائل نہیں معلوم۔ ایک ضروری چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر، آج ہر گھر میں نا نیل پالش ضرور ہوتی ہے عورتوں کے پاس، یہ ناخنوں پہ لگانے والی پالش، اور اب تو اس حد تک فیشن ہو گیا کہ جیسا سوٹ ویسی پالش، جس رنگ کا سوٹ اسی رنگ کی پالش لگانی، اور لپسٹک سرخی جو لگاتی ہیں، سرخی ہونٹوں پہ، یہ ہر گھر میں موجود ہے، مگر افسوس کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا علم ہر گھر میں نہیں ہے۔ یہ جو ناخن ہے نا یہ اللہ نے بنایا، جب عورت ان پر پالش لگاتی ہے تو یہ اسی طرح چھپ جاتے ہیں جس طرح دروازے پہ، لکڑی کے دروازے پہ آپ پینٹ کرتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے۔ تو جس عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہو نا، اس کا جسم ناپاک ہو جائے، شادی شدہ عورت جسم ناپاک ہو جائے یا بالغ عورت جسم ناپاک ہو جائے، جب تک پاؤں اور ہاتھوں کے ناخنوں کی پالش مکمل طور پہ نہیں اتارے گی، 100 بار بھی غسل کر لے اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایسے شاید جوان بیٹھے ہوں کہ جن کی شادی کو سال ہو گیا اور اس کی بیوی نے نیل پالش اترنے ہی نہیں دی، اگلی مدم نہیں ہونے دیتی کہ اور لگا لیتی،
اور ایک سال میں جسم ناپاک ہوا 100 بار 1000 بار، اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی، وہ کتنی گندی ہو چکی ہے، وہ کتنی ناپاک ہو چکی ہے۔ اور انہی ناپاک اور گندے ہاتھوں کے ساتھ وہ آٹا گوندتی ہے اور روٹیاں پکاتی ہے، اور گھر میں ایک ہی بزرگ رہ گیا ہے جو اذان سن کے مسجد جاتا ہے، باقی تو سب ٹی وی پہ ہوتے ہیں، سب ٹچ موبائلوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اتنے گندے ہاتھوں کی روٹی جب وہ بزرگ کھاتا ہے، 60 سال کی اس کی محنت بھی برباد ہو جاتی ہے، جو اس نے کئی سال سجدے کر کے اندر نور بھرا تھا، اتنے گندے ناپاک ہاتھوں کی روٹی کھا کے وہ نور بھی ختم کروا بیٹھتا۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس طرف توجہ نہیں حضور کے غلاموں۔ اسی طرح اکثر باہر ملکوں سے بن کے آنے والی جو سرخی ہے لپسٹک، اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے سرخی کے اندر باہر ملکوں کی۔ اور ہمارے جاتی ہیں جو بیگمات، وہ کہتی ہیں ہمیں باہر کی چاہیے، میڈ ان یو کے چاہیے، میڈ ان یو ایس اے چاہیے، میڈ ان جرمنی چاہیے، میڈ ان چائنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں ہمیں باہر ملکوں کی جو میک اپ کٹ ہے وہ دو، اور وہ سرخی میں، وہ چونکہ خنزیر کھاتے ہیں اور اس کی چربی سرخی میں ڈالتے ہیں، اور وہ سرخی ہماری بہو بیٹیاں ہونٹوں پہ لگاتی ہیں۔ شریعت کے مطابق غسل نہ کر کے اتنی ناپاک تھی، اور اس پر مزید یہ ستم ہوا کہ یہاں وہ سرخی لگائی جس میں خنزیر کی چربی شامل۔ ایسی ماں کی جھولی میں غازی کہاں سے آئیں گے، نمازی کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے گھروں میں بتاؤ، اللہ رب العزت نے وہ جو دنداسا بنایا اس سے سرخی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، دانت بھی صاف ہوتے ہیں اور ہونٹ بھی لال ہو جاتے ہیں۔ تو عورتیں اگر دنداسا کر لیں تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ یہ غیر مسلموں کی بنی ہوئی گندی چیزیں۔ میں نے یورپ میں، انگلینڈ میں، برمنگھم سے لے کر سکاٹ لینڈ کا شہر ڈنڈی، ان کی نیشنل کوچز میں 8-8 گھنٹے کا سفر کیا ہے۔ تو وہاں میں نے جس طرح ہمارے ہاں بکریوں کے ریوڑ ہے نا، اسی طرح وہاں خنزیروں کے ریوڑ دیکھے۔ وہ خنزیر کھاتے ہیں، ان کی پسندیدہ ڈش ہے اس کا گوشت۔ تو جو چربی ہوتی ہے وہ سرخی میں ملاتے ہیں۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، گھر میں خواتین کو بتاؤ، منت کرو، ان کی سماجت کرو، حکمت عملی سے انہیں سمجھاؤ کہ تم حضور کی امت کی بیٹیاں ہو، اپنے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھو۔ یہاں حالات اس حد تک بگڑ چکے کہ آج ہمارے ملک میں جنس تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل پاس ہونے کے لیے کوشش ہوئی کہ لڑکی چاہے تو آپریشن کروا کے لڑکا بن جائے، اور لڑکا چاہے تو آپریشن کروا کے لڑکی بن جائے۔ آدھے سے زیادہ ملک عذاب کی لپیٹ میں، سیلاب کی لپیٹ میں۔ کرونا وائرس نے پہلے بربادی کر دی تھی، پھر ڈینگی وائرس، اور یہ نادان حکمران اللہ کے غضب کو اور بھڑکا رہے ہیں اس طرح کے بلوں کی بات کر کے۔ تو جنس تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے، یہاں امام الانبیاء کپڑے بدلنے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ سنو حضور کی حدیث پاک، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ صحابہ کہتے ہیں حضور منبر پہ کھڑے تھے، وہ حضور جو صرف رحمت بن کے آئے تھے۔ آقا فرما رہے تھے میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ کپڑے عورتوں جیسے پہنتے ہیں۔